کہ تم گنتی کو پورا کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کرے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے، جو کچھ بھی گناہ اس سے پہلے ہوئے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام احباب کے سامنے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات میں سے ایک فرمان مبارک با ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ابتدائی ایام میں ہے۔ مسلمانان عالم دنیا کے رہنے والے مسلمان اس مہینے میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اسی نہج پہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ دل و جان سے یہ اقرار و اعتراف کرنا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، یعنی دوسری جزء ہے نماز کا قیام، اور تیسرا ہے وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور جتنا شرعی حصہ مقرر ہے اس میں سے نکالتے رہنا، دیتے رہنا۔ وَالصَّوْمَ رمضان، اور رمضان کے روزے یہ بھی ضروری ہیں، لازم ہیں، فرض ہیں۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، مناسک ادا کرنا، حج کرنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ معلوم ہوا اسلام نے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں ان میں رمضان کے روزے ہیں، یہ لازم ہیں، ضروری ہیں۔ جو بھی مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس پر یہ روزے لازم ہیں، ضروری ہے۔
اور یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں سنتیں فرائض کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ جتنا فرائض کا اجر و ثواب ہے اتنا سنتوں کی ادائیگی کا ہے، اور فرائض وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اجر و ثواب میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو معلوم ہوا رمضان کا مہینہ پھر خاص مہینہ ہے، اور یہ خاص مہینہ اپنے ساتھ خاص چیزیں بھی لے کے آتا ہے۔ خاص بندہ ہو تو جو وہ گفٹ لے کے آئے گا تو وہ گفٹ بھی خاص ہوں گے۔ آؤٹ کنٹری سے کوئی آئے، باہر کے ملک سے آئے، تو خالی ہاتھ تو اسے قبول نہیں کیا جاتا، اس سے ڈیمانڈ ہوتی ہر ایک کی کہ وہ چیزیں لائے، اور چیزیں بھی کوئی معمولی نہیں ہونی چاہیے، خاص چیزیں ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ بھی خاص ہے، اور یہ اپنے ساتھ خاص چیزیں لے کے آیا ہے۔ اس کو میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اذا داخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کی آمد ہو جاتی ہے، تو پھر پروردگار اس مہینے کے خاص سلسلے شروع فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی بہار ہے، دل کے اندر وہ میلان، وہ کشش باقی رہتی ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے سے طبیعت میں بہتری آتی ہے۔ عام دنوں میں کھاتا ہے اور کھا کھا کے سانس بھی اس کا لینا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو عبادت کرنی اس کے لیے اور ہی دشوار ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان میں جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں بھی بہتری آتی ہے، طبیعت میں بھی اصلاح آتی ہے، اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے اور دوسرے مہینوں میں فرق نہیں کر پاتے، جنہیں رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت معلوم نہیں، اور وہ رمضان کے مہینے میں بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گالی گلوچ نکال رہے ہیں، اور سب 2 نمبر دھندے جو عام دنوں میں کرتے تھے رمضان کے دنوں میں پیک پہ کر رہے ہیں، اور بڑھ کے کر رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی زیادہ کر دی گئی ہے، رشوت کے بازار گرم کر دیے گئے ہیں، سود کے معاملے بڑھا دیے گئے ہیں، اور لوٹ مار کے تمام سلسلوں کو بڑھا دیا گیا ہے، اس نام کے اوپر کہ جی عید قریب آ رہی ہے تو ہم نے بھی تو کچھ لینا ہے۔
اس چکر میں سارے 2 نمبر کام کرنے لگے۔ حالانکہ پروردگار عام دنوں میں بھی آسمان دنیا پہ آتے ہیں، رمضان میں تو بہاریں ہی خاص ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں تو پروردگار کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ ایک ہے عام دنوں میں دریا کا چلنا، سمندر کا چلنا، اور ایک ہے جب خاص دن آ جائیں، مد و جزر کا معاملہ ہو، تو پھر اس کی لہروں میں خاص تلاطم ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت میں خاص ایک تلاطم ہوتا ہے، اور بندہ نافرمان بن کے اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس جیسا بد نصیب اور بدبخت بندہ کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور منبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ چڑھے ہیں تو نبی علیہ السلام نے آمین کہہ دیا ہے۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو پھر آمین کہہ دیا ہے۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہہ دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے جانثار شاگرد اور دین کی طلب رکھنے والے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، بندہ تو یہاں موجود کوئی نہیں، آپ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کوئی دعا کر رہا ہے یا کوئی بد دعا کر رہا ہے تو کوئی آمین کہہ رہا ہے۔ یہاں تو ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، بناوٹی لوگ نہیں تھے نا۔ نمازیں پڑھی کوئی نہیں، یہاں پیر بنے ہیں، جس کو پتھر اٹھاؤ نیچے وہ ایک نیا پیر نکل آتا ہے، اور ہر ایک کا رنگ بھی دوسرے سے مختلف ہے، پگڑیاں مختلف ہے، وضاقتہ مختلف ہے، انداز لوٹ مار کے مختلف ہیں، اور جس کو دیکھو جی پیر ہے، جی پیر ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہ پیر نہیں، یہ پیڑے ہیں، پیڑے۔ جی پیڑ لگ جاندی ہے نا تو جسم نو درداں پی جاندیاں نے، اے دین نو درداں لگیاں نے، پیڑ ہو گئی ہے، پیڑاں لگ گئیاں نے، اور دین کا حلیہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ جی یہ انداز ہے، یہ جی بیعت کریں گے یہ انداز ہے، یہ فلانا دم کریں گے تو یہ انداز ہے۔ یہ سب لوٹ مار کے سلسلے بناوٹی، کبھی یہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو چھو چھو تو پھو پھو ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جی، حضرت صاحب امریکہ میں دم کر رہے ہیں، حضرت صاحب فلانی جگہ پہ دم کر رہے ہیں، فلانی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ پہنچ جاتے ہیں تو کھانا بھی تو وہی کھا لیں، کپڑے بھی تو ادھر ہی پہن لیں، وہ تو یہاں ان غریبوں سے لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ 2 نمبریاں، فراڈ، دھوکہ، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ صحابہ میرے نبی کے یار ایسے نہیں تھے، جو ظاہر تھا وہی باطن تھا، کوئی مصنوعی بناوٹ ان کے اندر نہیں تھی۔ اور یہی بھی کہ ان کے عقائد و نظریات بڑے پختہ تھے، وہ ایسے نہیں جیسے اہل شرک اور اہل بدعت کے عقائد باطلہ ہیں کہ اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، انبیاء بھی غیب کو جانتے ہیں، علم غیب انہیں ہے۔ نہیں،
اگر ہوتا تو یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، باقی اصحاب سارے موجود ہیں۔ ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ کوئی ولی نہیں، یہ سب سے بڑے ولی ہیں، نبیوں کے بعد انہی کا مقام اور درجہ ہے۔ لیکن انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی موجود نہیں، آپ کس کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 بندوں کے حق میں بد دعا کی ہے، 3 بندوں کے حق میں بد دعا کی ہے، اور میں نے اس کے اوپر آمین کہہ دیا ہے۔ مطلب کیا؟ فرشتہ بھی معصوم اور عام فرشتہ نہیں، سید الملائکہ اور عام نبی نہیں، امام الانبیاء۔ اب جس کے اوپر آپ آمین کہہ دیں بھلا وہ بچ سکتا ہے؟ وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ اور فرمایا انہوں نے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مجھ سے ہم کلام تھے۔ پہلی سیڑھی پہ انہوں نے کہا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہے جس بندے نے بوڑھے ماں باپ کو پالیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو پالیا ہے، پھر خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بڑا بدبخت ہے اور بڑا نامراد ہے۔ پھر فرمایا دوسری سیڑھی پہ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، رحمت کی دعا نہ کرے، وہ بھی بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بار بار نام لیا جائے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا پھر عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، یوں ہی آوارہ پھرتا رہا، نہ روزے، نہ تلاوتیں، نہ نمازیں، نہ قیام، اس طرح عام پھرتا رہا، فرمایا یہ بندہ بھی بدبخت ہے، یہ بھی بندہ نامراد ہے، اس کے بھی حصے میں کوئی رحمت نہیں آئے گی۔ اب یہ بد دعا کر دی ہے تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینوں میں بھی، اس مہینے میں بھی عبادت کے قریب نہیں آتے، روزہ نہیں رکھتے، عبادت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تراویح ادا نہیں کرتے، تہجد نہیں پڑھتے۔ اس سے بڑا پھر نامراد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہ سارے افعال وہ ہیں جو تمہیں بتلا رہے ہیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کیا کر دیے گئے ہیں؟
کھول دیے گئے ہیں، نیکیوں کا سیزن لگ چکا ہوا ہے۔ اور جو چیز رکاوٹ تھی اسے پروردگار نے کیا کیا؟ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے پروردگار نے۔ وہ دروازے عام دنوں میں گناہ کی طرف بندہ بھاگتا ہے، بے نماز رہتا ہے، دین سے دور رہتا ہے، تلاوتوں سے دور رہتا ہے، مساجد سے دور رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جہنم کی طرف ہی تو لے کے جاتی ہیں۔ اب رب نے کیا کر دیا؟ انہیں بند کر دیا، طبعی میلان انسان کا نیکی کی طرف کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو رب نے کیا کر دیا ہے؟ جکڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ اب شیاطین تو باندھے گئے، لیکن شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے 11 مہینے وہ کیا ہیں؟ وہ کھلے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا دھندا کر رہے ہیں، جوبن پہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، ہم نشینی کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی چیز کسی کے ساتھ کچھ وقت رہے اس کے اندر بھی وہی خاصیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، شیطان کی مان کے چل رہے تھے، اب رمضان کے مہینے میں وہ تو باندھا گیا ہے، تو اب پھر بھی بندہ بے نماز ہے، پھر بھی بندہ روزہ نہیں رکھتا، پھر بھی بندہ قرآن کے قریب نہیں آتا، پھر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، پھر بھی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، پھر بھی بدکاری اور زنا کی طرف دوڑے جا رہا ہے، اور پھر بھی برے کام کرتا جا رہا ہے، تو یہ کرنے تو نہیں چاہیے کیونکہ شیطان تو باندھا گیا ہے۔ جواب یہ ہے، لوہے کو آپ آگ میں رکھیں، لوہا اس سے کاٹنے کا کام لیا جاتا ہے، جلانے کا کام نہیں لیا جاتا۔ یہاں لوہا پڑا ہے تو لوہے کو لے کے کسی کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا جائے، لے بھائی اس کے جلا دے، یہ جلانے کا کام نہیں ہے، اس کا کاٹنے کا کام ہے یا اور مصارف ہیں اس کے۔ لیکن وہی لوہا جب آگ کے اندر رہتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد اسے نکالو، اب وہ آگ سے باہر آ گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو خاصیات ہیں اس میں سے وہ خاصیت موجود ہے، اس کو جس چیز کے ساتھ رکھو گے وہ جلا دے گا۔ وہ کیوں جلا رہا ہے؟ کہ اس کے اندر اس نے ہم نشینی کی ہے، آگ کی مجلس کی ہے، آگ کی، آگ کا کام ہے جلانا، تو وہ چیز اس کے اندر آ گئی ہے، اب جس چیز کے ساتھ بھی لگاؤ گے تو وہ کیا کرے گا؟ جلا دے گا۔ اس بندے نے بھی دوستیاں رکھی ہیں شیطان کے ساتھ، شیطان تو باندھا گیا ہے، پر دوستی کے اثرات اس کے اندر موجود ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گڑبڑ، یہ 2 نمبر، یہ سارے دھندے، یہ بے ایمانیاں، یہ گالی گلوچ، یہ سارا یہ رمضان میں بھی، اور اب تو بے باکی اس درجے پہ جا چکی ہوئی ہے، کسی کو کہو کہ یار کچھ تو حیا کر لے، کچھ تو شرم کر لے، سب بندوں کے سامنے ہی کھائے جا رہا ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک ہوتی نا حیا اور شرم کہ روزے دار کے سامنے تو کم از کم نہیں نا، جس نے روزہ نہیں رکھا، کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے،
اب اس نے کوئی چیز استعمال کرنی ہے، وہ کسی علیحدہ جگہ میں ہو جائے، کونے گوشے میں ہو جائے، تاکہ عام بندے اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ جب سب کے سامنے کھائے گا تو یہ روزے کی بے حرمتی کر رہا ہے، بندوں کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ لیکن آج کھلے عام بازاروں کے اندر، چوراہوں کے اندر کھائے جا رہے ہیں، جوان بھی، مرد عورت بھی۔ اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے یہ نہ کرو، فوراً کہتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، جو کچھ کریں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی اس درجے پہ پہنچ چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے، کسی کی حیا مر جائے، حیا اس میں رہے ہی نہ، فاصنع ما شئت، پھر اسے چاہیے جو مرضی کرے۔ جدو بندہ بے حیا ہو جائے، پھر او دے کول کی ہے، پھر جو منہ وچ آیا، جو گند آیا، جو زبان میں آیا، وہ زبان سے نکالتا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ بے حیا ہو چکا ہے، اس کے اندر حیا نہیں رہی۔ جو رب کی حیا نہیں کرتا، جو رمضان کے مہینے کی حیا نہیں کرتا، ایسا مہینہ ہے جس میں فرشتوں کے نزول ہوتے ہیں، اور جس مہینے میں سید الملائکہ جبریل امین وہ کثرت سے آیا کرتے تھے۔ سال کے دوران کبھی کبھار تشریف آوری ہوتی تھی، رمضان میں روزانہ تشریف آوری ہوتی تھی۔ جبریل امین روزانہ آیا کرتے تھے، اور روزانہ کام کیا کرنے آیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کرنے آیا کرتے تھے۔ اب سمجھ آ گئی کہ رمضان کی خاص عبادتوں کے اندر قرآن کی کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں کیا ہے جی؟ تلاوت ہے۔ اس کام کے لیے جبریل امین کو عرشوں سے بھیجا گیا۔ جبریل امین کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اترے؟ جبریل امین تو اترتے ہیں رب کے حکم کے ساتھ، اور رب کا حکم ہے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنیے اور انہیں قرآن مجید سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور جبریل امین قرآن سنا کرتے تھے، اور جبریل امین قرآن پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنا کرتے تھے۔ معلوم ہوا رمضان کے اندر یہ بڑی خاص عبادت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، باقی بھی جتنی کتابیں ہیں وہ بھی رمضان میں ان کا نزول ہوا، قرآن کا بھی نزول وہ رمضان میں ہوا ہے، اور قرآن مجید نے اسے ذکر کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکۃ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یہ قرآن مجید، یہ کتاب، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، قرآن مجید کو اتارا ہے
فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ پروردگار وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا، یہ کلام ہماری ہے، ہم نے ہی اسے اتارا ہے۔ اور کس رات میں اتارا ہے؟ قدر والی رات میں، فضیلت والی رات میں۔ وہ فضیلت والی رات وہ بھی رمضان المبارک میں ہے، یعنی قرآن مجید کا نزول یہ رمضان میں ہوا، اور اس کی تکمیل بھی، مکمل بھی رمضان المبارک میں رب نے کیا۔ اور قرآن مجید عام دنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، پر رمضان میں خاص ہی انداز ہوا کرتا تھا۔ صحابہ بھی اور نبی علیہ السلام بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب روئے زمین پر ہے جس کے ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں تو 70 گنا وہ نیکیوں کا معاملہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ تو نیکیوں کو بڑھانے لگ جاتا ہے۔ یہ سیزن ہے، نیکیاں اس میں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک نورانی بچے کی شکل، خوبصورت شکل قرآن کو دے گا۔ قرآن ایک نورانی بچے کی شکل میں آئے گا، اتنا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل جو کسی نے پہلے دیکھا نہیں۔ اور وہ رب کے سامنے آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے مولا، یہ وہ بندہ ہے جس نے راتوں کو کھڑے ہو کے نیند سے آتی تھی، بستر سے یاد کرتا تھا، گھر سے یاد کرتا تھا، نیند بھی چاہتا تھا، کام کاج بھی اس کے تھے، پر میرے مولا یہ میرے لیے کھڑا ہو گیا۔ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، دونوں کی سفارش ہوگی۔ روزہ کہے گا انی منعتہ الطعام، میرے مولا میں نے اسے روکا تھا، کھانے سے روکا تھا، شہوات سے روکا تھا، جائز چیزوں سے روکا تھا، حلال چیزوں سے روکا تھا، میرے مولا یہ رک گیا تھا۔ میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر اور جنت کے فیصلے کر دے۔ قرآن بھی اللہ کے سامنے آئے گا اور قرآن مجید بھی کہے گا
انی منعتهم النوم، میرے مولا میں نے اسے روکا تھا، نیند سے روکا تھا۔ دل اس کا بھی کرتا تھا افطار کر لیا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اب تھوڑی سی چہل قدمی کر لوں اور آرام کر لوں، صبح میں نے اٹھنا بھی ہے، پھر روزہ بھی رکھنا ہے۔ اندر یہ خیال آنے لگے ہیں، یہ باتیں آنے لگی ہیں، پر یہ کیا کہتا ہے، نہیں نہیں، قرآن میرا ساتھی ہے اور قرآن مجھے یاد کر رہا ہے، تراویح کھڑی ہونے والی ہے، میں پہنچوں قرآن سنوں۔ اور یہاں آ کے پڑھتا ہے جدے بارے مشہور ہے، سارے پاکستان دی تراویح مک جندی ہے، ایتھے تراویح مکدی کوئی نہیں۔ جو احباب ساتھی آتے ہیں نا انہیں معلوم ہے 2.5 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں، پر ساتھی بھی بڑے ہی مخلص، بڑے صاف تے ستھرے، جنجے سونا نکل آوے نا تے سونے دی میل کو چیل اتری ہوئے تے صاف ستھرا ہوئے تے لشک دا پیا ہوندہ ہے، پٹھی چو نکلے ہوندہ ہے۔ اینج ایک ایک ساتھی اتھے چنیا ہویا ہے، جمعے اتے بھی جڑے آندے نے او بھی، نمازاں تے آندے نے او بھی، تے جڑے درساں اتے آندے نے او بھی، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے اتھے ٹائم نال گل نہیں ہوندی، اتھے نیکیاں نال گل ہوندی۔ عام جگہ تے اتے تے ٹائم نال گل ہوندی ہے، ٹائم کنہ رہ گیا ہے تے کنہ ہو گیا ہے، کنہ لائیا تے کنہ رہ گیا ہے۔ یہاں ٹائم نہیں، یہاں تو تمہیں کہا جا رہا ہے اوے جھولیاں اگے کرو، جنہ لے سکتے ہو لے لو۔ قرآن دی بارش ہو رہی ہے، سونے نبی دا فرمان دسیا جا رہے ہیں، تے موجاں لٹ لو، بس علی گل کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق ہے، صبح بھی اس نے توفیق دی، قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، خلاصہ جات بیان ہو رہے ہیں، وہ بھی، پھر منزل بھی پڑھتا ہوں، پھر دور بھی کرتا ہوں، پھر لوگوں کے معاملات اور مسائل وہ بھی سننے ہوتے ہیں، پھر باقی چیزیں بھی، اور پھر تراویح میں خود قرآن بھی سنا رہا ہوں، اور پھر قرآن سنا کے گلا تے اگے تھک گیا ہوندہ ہے، پھر آخنا اے سارے آئے نے تے انہوں نہ کچھ دینا چاہیے ہے، انہوں قرآن وچوں کوئی خاص خاص چیزاں کڈ کے نا چنیاں ہوئیاں، جس طرح پھول ہوندے نے نا تو بے شمار پھول نے، لیکن جیڑا بندہ ذوق والا ہوندہ ہے نا انہوں او بندہ بازار چ دین والا پھول کی کردہ ہے، ایویں نہیں پھول رکھ دیندہ، او پھول چون کے او دا گل دستہ بناندہ ہے، اور گل دستے دے وچ پھر او گل لاندہ ہے، اے گلاب دا، اے موتیے دا، اے گل داودیے، اے فلانا ہے، او سارے لا کے پھر او پیش کردہ ہے۔ انج قرآن دے وچوں موتی کڈ کڈ کے دئی دینے، تے میرے ساتھی اللہ دیاں رحمتاں نال ایڈے خالص نے، انہاں دی تربیت اس طرح دی ہوئی، اللہ دی رحمتاں ہون والے دے گرامی اتے کہ اس طرح دی تربیت ہوئی ہے، انہوں نہیں پرواہ 11 ہو گئے نے کہ سوا 11 ہو گئے نے، بلکہ میں ترس کھا لیتا ہوں یا اپنے آپ کے اوپر یا ان کے اوپر، انہاں دا پھر بھی دل کی ہوندہ ہے کچھ تھوڑا جا ہور چلو، پر میں آنا کوئی نہیں، کل بھی صحیح تے پھر پرسوں بھی صحیح کام چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، یہ قرآن کا ذوق، یہ قرآن کے عشق، یہ قرآن کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ قرآن بھی رب کے سامنے نورانی شکل میں، قرآن مجید بھی رب کے سامنے یہ سفارش کرے گا، میرے مولا
میں نے اسے روکا تھا، نیند سے روکا تھا، تو میرے مولا یہ رک گیا تھا، یہ قرآن کی تلاوتیں سن رہا تھا، کھڑا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں سن رہا ہے میرے مولا، پھر تہجد کا وقت آیا ہے تو تھوڑا سا آرام کیا، پھر تہجد میں لگ گیا ہوا ہے، پھر قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، تو میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں تو میری سفارش قبول فرما اور اس کے جنت کے فیصلے فرما دے۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا فَيُشَفِّعَانِ، روزے کی بھی اور قرآن کی بھی اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا، اور قیامت کے دن قرآن آئے گا اور قرآن مجید کیا کرے گا، یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، اپنے پڑھنے والے کی، اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اب اصحاب کا لفظ ساتھی جو اپنے ہم نشین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جس طرح اساں ہم نشین بنایا ہے نا کنوں، کیوں جی؟ اے موبائل، یہ تو بغیر روٹی بھی ہضم نہیں ہوندی، یہ تو بغیر نیند بھی نہیں آندی، یہ تو بغیر کوئی چنگا بھی نہیں لگدا، یہ تو بغیر بندہ کہندا ہے اگر کار بھی رکھا ہوئے نا تے باہر نکلے تے ہاتھ مارن لگ پیندا ہے کہ کوئی شے رہ گئی ہے، پیسے رہ جان کوئی گل نہیں، موبائل نہیں رہنا چاہیے۔ پھر کنا ڈاڈا وقت آ گیا ہے، بندے بہندے نے، ساتھی بہندے نے، آپس وچ کوئی گل بات کردے نے، کوئی گل بات سندے نے، ایسی مت ماری گئی ہے کہ بیٹھے نے 4 5 6 بندے، ہر ایک نے اپنا ٹیشن کھولے ہے، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور ہسپتالوں میں دیکھو اور جس جگہوں مسجدوں میں دیکھو، اب تو حالتیں ہی رہ گئی ہیں، بدل گیا ہے معاملہ۔ مسجدوں میں آتے ہیں، یہاں تو کیا کرنی چاہیے تھی؟ عبادت، لیکن یہاں آ کے بھی کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں بیٹھ کے کتنے نالائق اور بدبخت ہیں کہ وہ بیٹھ کے مسجدوں میں گیمیں کھیل رہے ہیں، یا دنیا کے معاملات دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے۔ اور پھر میڈیا کی ترقی نے یہاں تک معاملہ پہنچا دیا، یہ دھیان سے میری بات سمجھ لو، بطور مسئلہ یہ سمجھا رہا ہوں، بات آ گئی ہے سامنے۔ کئی مساجد کے اندر لوگ شدت میں یہ معاملہ کرتے ہیں، موبائل کھول لیتے ہیں، تراویح سنانے والا، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہ پیچھے موبائل کھول کے جی میں کیا کر رہا ہوں؟ سن رہا ہوں۔ یہ جائز ہے جی، یہ کتنے جائز ویکھیا جے؟ یہ جی سعودی عرب اساں ویکھیا ہے۔ کنوں ویکھیا جے؟ امام کعبہ نو ویکھیا جے، یا امام کعبہ جڑے پیچھے کھلوتے ہیں انہوں نے ویکھیا ہے؟ پتہ نہیں کیڑے وہ دیہاتی بندے اٹھ کے آئے نے، نہ انہوں نے کوئی گل دا پتہ، نہ انہوں نے مسئلے دا پتہ، وہ کھڑے ہو گئے نے، وہ لے کے ٹچو ٹچو کرن لگ پے نے، تساں پاکستان والے ویکھ کے وہی گل بن گئی نا، دین دا نالج ہے کوئی نہیں، سمجھ ہے کوئی نہیں، بس ویکھ لیا تے کم ٹر پیا جی سعودیہ ویکھ آئے اسی۔ او بھائی یہ وہی حال بن گیا ہے، 2 سعودی لڑ پے نا آپس وچ تے ایک دوجے نوں لگے جو کچھ کہنا سی کہہ رہے نے، یبن الحمار، یبن القلب، یبن فلاں، اور لگے نے آپس ایک دوسرے کہنے لگے نے۔ اے وچ ساڈا جڑا پاکستانی بھی کھلوتے ہیں تو سندا پیا تے او عربی ایک جڑا وے غصے چ آندا ہے تے نال عربی بولدا ہے، ادھروں بھی عربی دا جواب آندا ہے۔ میں جب گل ہے پاکستان آیا ہے، آ کے آدھا ہے یار سعودی عرب ایک کام بڑا میں عجیب ویکھیا یار، ایسے نیک بندے، ایسے نیک بندے
لڑتے نے تے تد بھی قرآن پڑھتے ہیں. انہوں ہن بیچارے نو کی پتہ ہوئے کی مغلظات پہ کٹتے نے، عربی ایک دوجے نو کی پہ کہندے نے، لیکن انہوں نے تے یہ کہ اے کی پہ بولدا ہے عربی، لہذا عربی پہ بولدا ہے تے اے قرآن ہی پڑھدا پیا ہونا ہے. ساڈا حال بھی خیر دے نال وہی ہے، عربی دا بس اتنا پتہ ہے کہ نہیں عربی بول سڑی ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں اندر ہے کی ہے یا مسئلہ کی ہے، پر جن نے چگا پا لیا عربی بن گیا ہے، اگو پتہ کوئی نہیں مسئلہ ہے کی ہے، نوعیت ہے کی ہے. یاد رکھو جیڑا بندہ پیچھے موبائل لے کے لگا رہندا ہے تے سندا رہندا ہے او دی نماز کوئی نہیں جے. بالکل دو ٹوک تے صاف مسئلہ دساں متے کوئی پلیکھا ہوئے، کوئی نماز نہیں اس بندے دی. نماز ناویں او خشوع تے خضوع دا. اگر اے قرآن لے کے پڑھنا عبادت ہوندا تے صحابہ نے بھی تے اوراق اتے لکھیا سی نا، سارے حافظ تے نہیں سن نا، چند حافظ سن. او کھجور دے پتیاں اتے لکھیا سی، اور چیزاں اتے چھال اتے لکھیا سی، او لے کے تے او بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کھلو کے سن دے رہندے. لیکن یہ کم ہوئے نہیں. قرآن نے جیڑی گل آکھی او گل سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جائے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی قرات ہو رہی ہے، قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جسم کو ٹٹولنا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اٹھ کے نیچے جا رہے ہیں کہ رکوع میں ملیں گے. فرمایا نہیں، یہ قرآن کا ادب نہیں. قرآن کا ادب کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. غور سے توجہ سے قرآن مجید کو سنو. میرے مولا یہ توجہ کیا ہے؟ یہ استماع کیا ہے؟ یہ غور سے سننا کیا ہے؟ میرے مولا ذرا وضاحت ہو جائے. لوگ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم غور سے سن رہے ہیں، باتیں بھی تھوڑی کر رہے ہیں پر غور سے سن رہے ہیں. فرمایا قرآن پڑھ تجھے پتہ لگے غور کیا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا ہے. وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں جسے نخلا کہا جاتا ہے، کھجوروں کی ایک وادی ہے، اس وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. ادھر جنوں کی جماعت آ گئی ہے. جب جن آئے تو فرمایا ان کا رخ کس نے پھیرا ہے؟ میں اللہ نے ان کا رخ پھیرا ہے. یہ کیا کریں؟ یستمعون القرآن. ان کا کام کیا ہے؟ یہ توجہ سے قرآن مجید سنے. فرمایا فَلَمَّا حَضَرُوا. جب وہ اس محفل میں، اس مجلس میں، قرآن کی محفل میں وہ آ پہنچے ہیں، اب ہوا کیا؟ وہ کہنے لگے ہیں قَالُوا أَنصِتُوا.
کیا کہنے لگے ہیں؟ چپ ہو جاؤ، باتیں نہیں کرنی، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن کو سننا ہے۔ ایک ہے عام سننا، اسے کہتے ہیں اسماع۔ ایک ہے غور سے سننا، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع۔ استماع کہتے ہیں بڑی توجہ۔ اے جنوں میں سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں، ڈرامہ لگیا ہوئے نا، ڈرامہ، یہ ڈرامے ہی لے گئے نے اس ملک نو۔ حکمران بھی ڈرامے بازیاں تے عوام بھی ڈرامے بازیاں لگے نے ڈرامے لان۔ وہ ڈرامے ویکھدے ہوندے نا تے بچے تے عورتاں تے باقی تے نال کوئی کسے نے پانی منگنا ہوئے یا کوئی شے منگنی ہوئے تے او کی آخدا ہے؟ اے پانی پھڑائیو، تے نال والے کی آخدے نے؟ انہوں سٹ مار دے نے، انہوں منہ نہیں آخدے، انہوں سٹ مار دے نے، آخدے نے چپ او ویکھ۔ ایک یہ ساری دلچسپی لگی ہوئی ہے تے کوئی کہوے بھی صحیح نا، اے اٹھ میں مردہ پیا پانی لیا دیو، آدھے پیا مر، اے مکمل ہوئے گا خیر نال تے پھر پانی دیاں گے۔ ایک ہی ہو گیا ہے، یہ دلچسپی ہوئی ہے نا، ادھر توجہ ہو گئی ہے۔ یہ کن چیزوں کی طرف توجہ ہے؟ یہ چیزیں تو گناہ کا سبب ہیں۔ آؤ تمہیں دلچسپی کی چیز بتلاؤں جس کے ایک ایک حرف پہ اللہ نیکیاں دیتا ہے۔ اور اگر توجہ سے سنو گے، سمجھو گے قرآن کو، تو پھر ہوگا کیا؟ جنوں کی طرح تبدیلی آ جائے گی۔ وہ تبدیلی کیا آئے گی؟ انہوں نے قرآن سنا ہے، سننے کے بعد بڑی توجہ سے سننے کے بعد اب وہ قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اب وہ محفل برخاست ہوئی، قرآن مکمل ہوا، انہوں نے سماعت کر لیا، اب وہ قوم کی طرف لوٹے ہیں، کیا بن کے؟ ڈرانے والے بن کے، کیونکہ ان کے اندر میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اس لیے قرآن کا ادب یہ ہے، جب قرآن مجید پڑھا جائے پھر باتیں چھوڑ دو، پھر موبائل چھوڑ دو، پھر باقی دھندے چھوڑ دو، پھر تمہاری توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رمضان کے مہینے میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی ہے، جو تراویح کی بیس اور بنیاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت کتنی ہوئی؟ آدھی رات تک۔ کنی جی؟ اللہ ہمیں بھی یہی ذوق عنایت فرما دے، یہی محبت عنایت فرما دے، یہی جذبہ عنایت فرما دے۔ اب آدھی رات تک قرآن پڑھا میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیچھے موجود ہیں اصحاب، انہوں نے قرآن مجید سنا۔ میں ذرا اس کی جھلک دکھا دوں، میرے نبی کا حال قرآن پڑھنے کا کیا ہوگا وہ میں تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔
بس نبی کے یار کا تذکرہ سنا دوں، نبی کے محب کا تذکرہ سنا دوں، جس کو قرآن پڑھنا نصیب ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے باہر قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ انہاں گھراں دے وچ رحمتاں تاں وسدیاں ہوندیاں سن، اتھے قرآن دے بسیرے ہوندے سن۔ آج گھراں دے وچ لڑائیاں تے فتنے تے آج جنگو جدال تے آج جادو تے جن تے آج تماشے لگے نے، وجہ کی یہ قرآن نو کڈ دیتے ہیں، قرآن بالکل فارغ کر دیا اور دنیا کے سارے سامان اپنے گھروں میں لائے، لیکن قرآن سے محروم ہیں۔ یہ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے، ان کی راتیں بھی قرآن پڑھتے گزرتی ہیں اور ان کے دن بھی قرآن پڑھتے گزرتے ہیں۔ اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے قرآن سنا۔ اب قرآن کا ادب تو میں نے پہلے بتایا ہے، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر کیا کرو؟ توجہ سے غور سے سنو۔ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ہیں اور قرآن مجید سن رہے ہیں۔ ادھر تلاوت ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، آ کے کہنے لگے ابو موسیٰ تو بڑا بہترین قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت قرآن پڑھتا۔ اب عقائد میں بھی سمجھ لو کہ ولی ہیں، ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، ولی ہیں، پر انہیں پتہ نہیں دیوار کے باہر نبی کھڑے ہیں، انہیں باہر کے حالات کا علم نہیں، کیونکہ ہر جگہ سارے حالات کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو پتہ نہیں چلا کرتا۔ اب کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوتا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن مجید اور سنوار کے پڑھتا۔ آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ قد اوتیت مزمارا من مزامیر داود۔ اے ابو موسیٰ قد اوتیت مزمارا من مزامیر داود، او ابو موسیٰ تجھے تو رب نے داود پیغمبر کی سروں میں سے کوئی سر دے دی ہے۔ او ابو موسیٰ تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں تیرا قرآن سن رہا تھا۔ اسید بن حضیر حدیث میں موجود ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں سے ہیں۔
وہ کیا کر رہے ہیں اپنے گھر میں رات کی تاریکیوں میں؟ آج تو رب نے لائٹیں بھی دے دی ہیں، ان کے پاس لائٹیں نہیں تھیں پر ان کا دل بڑا روشن تھا۔ یہ ظاہری لائٹیں تو نہیں تھیں نا، پر ان کے اندر دل و دماغ نبی کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، اللہ کے فرمان سے روشن اور منور تھے۔ اب اسید بن حضیر رات کی گھڑیوں میں سونے سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا بیٹا بھی ساتھ، یحییٰ بھی سویا ہوا ہے اور ساتھ گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے۔ دیہاتوں میں لمبے چوڑے لوازمات تو نہیں نہ ہوتے، ایک ہی جگہ ہے، ایک نکر پہ چولہا ہے، بکریاں بندھی ہوئی ہیں اور ساتھ چارپائیاں ہیں، ساتھ اور سلسلے ہیں، ایک ہی جگہ پہ۔ اب یہاں تو ہمارے ہاں یہ جی اٹیچ بات ہے، یہ جی کچن ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہمارے لوازمات ہیں، ان کے ہاں یہ نہیں تھا۔ اسی جگہ پہ ساتھ گھوڑا بندھا ہے۔ یوں قرآن کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے، وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، تلاوت روک دی ہوئی ہے، تلاوت روک دی ہوئی ہے، کہیں یہ میرے بچے کو نقصان نہ دے دے، یحییٰ کو نقصان نہ دے دے۔ جوں ہی تلاوت روکی وہ بھی پرسکون ہو گیا، پرسکون کھڑا ہو گیا۔ سمجھے ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ ذوق عنایت فرمائے۔ صبح و شام ہم موبائل کے اوپر مست ہیں، یہاں دیکھو قرآن سے تعلق ان کا بنا ہوا ہے، اور ایسا تعلق ہے قرآن قیامت تک ہے، اور قیامت کے بعد بھی اپنے ساتھی کو سب سے اونچے مقام پہ لے کے جائے گا۔ تو جس نے قرآن سے یاری لگا لی اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ قرآن ہے نا اللہ کی کلام، جو رب کی کلام سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوا کرتا۔ اب انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی ہے، پھر وہی منظر بن گیا ہے، اچھل کود شروع ہو گئی ہے۔ اب پریشان ہو کے صحیفہ لپیٹا اور باہر نکل آئے ہیں۔ باہر نکلے تو دیکھا آسمان کی طرف روشنیاں اٹھتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے گھر کے چھت سے روشنیوں کا ایک سلسلہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی یہ منظر کیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ باہر روشنیاں دیکھ رہا ہوں، اندر گھوڑا بیتاب ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ معاملہ رات کو ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تو نے قرآن پڑھتے رہنا تھا۔ اللہ کے نبی میں تو یہی چاہ رہا تھا میں پڑھوں، پر مجھے ڈر لگ گیا کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا اسید منظر یہ بنا ہوا تھا، تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور فرشتے تیری چھت پہ آ کے قرآن سن رہے تھے۔
منظر یہ بنا ہوا تھا، وہ فرشتے جو تو روشنیاں سمجھ رہا ہے وہ فرشتے تھے اور وہ قرآن کو سن رہے تھے۔ تو نے جب قرآن کو مکمل کر دیا وہ روشنیاں بلند ہو گئیں۔ اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا تو صبح مدینے کے لوگوں نے اپنی ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لینا تھا۔ انہیں ظاہری طور پہ فرشتے نظر آتے۔ اب معلوم ہوا قرآن ایسی کلام ہے جب بندہ پڑھتا ہے فرشتوں کے نزول شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ مجتمع قوم، لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، کہاں؟ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ کون سے گھر ہیں؟ کون سے جی؟ مساجد۔ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ گھر ہیں۔ جو ان گھروں کو برباد کرنے پہ لگا ہے اللہ اسے برباد کرے گا۔ جو ان گھروں کو آباد کرنے لگے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اب فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھ ہوا ہے جس طرح آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اور کام کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ۔ کام ان کا کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ قرآن کو سمجھا رہے ہیں، قرآن کے مسائل سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپس میں قرآن کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ آج یہ ہم نے سنا ہے، آج قرآن کی بات یہ ہم نے سنی ہے، آج مسئلہ ہم نے یہ سنا ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ میں رب کیا کرتا ہوں؟ ان پر انعامات کی بارش لگا دیتا ہوں۔ پہلا انعام کیا کرتا ہوں؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اتار دیتا ہوں۔ ایمان نال دسیو، اے میں تے ادنا جیا تے گناہگار جیا بندہ، ناچیز جیا بندہ، اے قرآن پڑھدا پیاں، جدو قرآن پڑھنا کوئی آلے دوالے دا ہوش رہندا ہے؟ کوئی ہوش نہیں رہندا ہے۔ اے تے قرآن پہ پڑھنا تے کی یہ دل انج نے ہون اتھے جننے بیٹھے نے انہوں کوئی نہیں کہ باہر کاروبار دا کی بنے گا، مکان دا کی بنے گا، رجسٹری دا کی بنے گا، اتھے کوئی پتہ نہیں۔ ایک کی ہو گیا ہے؟ ایک کمال ہو گیا ہے۔ کمال کنے کیتا ہے؟ کمال والے نے۔ وہ کمال کیا کیا؟ نزلت علیہم السکینہ، اس نے سکون اتار دیا ہے، دلوں پہ سکون اتر گیا، دل مطمئن ہو گئے ہیں۔ صرف سکون نہیں، اور کیا کیا؟ غشیتہم الرحمہ، دل بھی مطمئن کر دیے، اور رحمت کی چادر بھی ان پہ تان دی ہوئی ہے۔ ان کو رحمت کی چادر میں میرے رب نے لے لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن سمجھنے والے لوگ ہیں،
اور میں رب نے کیا کیا؟ حفتہم الملائکہ، ظاہراً تو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ دیواریں لگی ہوئی ہے، یہ دیواریں لگی ہوئی ہے، جس طرح دیوار نے گھیرا ڈالا ہوا ہے تمہیں اور مجھے دیواریں نظر آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے مرشد کا فرمان یہ ہے جب قرآن پڑھایا جاتا ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ یہ محاصرہ کر لیا فوجاں نے نہیں، فرشتیاں نے، فرشتوں کا محاصرہ لگ گیا ہوا ہے اور اپنے حصار میں لے لیا ہوا ہے اور دعائیں شروع کر دی ہیں، اللہم اغفرہم وارحمہم، اے اللہ ان پر اور رحمتیں اتار، اے اللہ ان کے رزق میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں اور چوتھا انعام بڑا ہے، وہ انعام کیا؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے ان کے پاس جو رب کے پاس موجود ہیں۔ نبیوں کی ارواح ہیں، آدم کے سامنے تذکرے ہو رہے ہیں، فلانی مسجد جو فلانے بندے تے کی پہ کر دینے، قرآن موسیٰ دے سامنے ہے، عیسیٰ دے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ ذکرہم اللہ، فاعل سبجیکٹ اللہ، اللہ تذکرہ کر رہا ہے ان کا، کن کے سامنے؟ فی من عندہ۔ لوگو سمجھو گل نو، اے بازاراں وچ تے فوٹوਆਂ تے اخباراں دے اُتے تے چودھریاں دی کوٹھی تے نواباں دی کوٹھی، اوتھے جی تذکرے ہوندے پے نے فلانے بندے دے پیا چوڑا ہوندا ہے، آندا جی میرے تذکرے نواب صاحب نے کیتے نے، میرے تذکرے چودھری صاحب نے کیتے نے، اے کی نے اج ہے نے تے کل کوئی نہیں، اے اقتدار دا سورج اج چمکدا ہے تے کل کوئی نہیں، ویرانیاں ہی ویرانیاں نے۔ اوے کڈے خوش نصیب نے جنہ دے تذکرے رب خود پیا کرتا ہے۔ اور وہ تذکرے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا حال یہ ہے، یہ تو ایک دو باتیں سنائی ہیں، احادیث تو بھری پڑی ہیں ان کے ساتھ۔ جب نبی کے یاروں کے قرآن پڑھنے کا یہ حال ہے تو پھر نبی کے قرآن پڑھنے کا حال کیا ہوگا؟ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کیسے؟ میرا رب بھی کہہ رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ میرے پیغمبر جب بھروسہ کرنے کی باری آئے پھر دوستوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، پھر یاروں پہ بھروسہ نہیں کرنا، پھر دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا، پھر بھروسہ کرنا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس ذات پہ جو ساری دنیا پہ غالب ہے۔ جو رحمتوں والا ہے اس پہ بھروسہ کر۔ وہ کون ہے؟ الذی یراک حین تقوم۔ او پیارے، جب تو قیام میں ہوتا ہے، جب تو قیام میں ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، میں رب کی نظریں تجھ پہ لگ جاتی ہیں۔
یرا کا مضارع ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں میرا نبی قیام میں کھڑا ہے، اور قیام میں کیا کر رہا ہے؟ میں قیام کا حکم دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر قرآن پڑھتے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ اب میرا مرشد قرآن سنوار کے پڑھ رہا ہے، پہلی رات ہے، آدھی رات قرآن پڑھا ہے، دوسرا دن آ گیا، چرچے ہو گئے ہیں، شہرت ہو گئی ہے، او جی رات کو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے، قیام کیا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں اور خوش نصیبوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ جڑا قرآن دی محفل آ جاوے وہ کی ہوندا ہے؟ خوش نصیب۔ اسی سمجھتے ہیں جی لاٹری نکل آئے نا جوا، او خوش نصیب ہے، او بد نصیب ہے، جی دی لاٹری قرآن دی نکل آئی سمجھ لو خوش نصیب ہے۔ اور ایسا خوش نصیب وہ لوگ آ رہے ہیں، دوسرا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، اور رات کا تیسرا حصہ اپنے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ صحابہ نے بھی جم کے قرآن سنا ہے، اور زمین کی حالت کیا ہے؟ آج تے موجاں لگیاں نے نا، تھلے کلین پہ ہوندے نے تے مسلے ریشمی نے، تے اسی آدھے ہاں او جی گوڈے ٹوٹ گئے جی ہیں، گوڈے لگ دے نے تے تھلے پاپا موٹے کلین، آدھے جی گوڈے بچ جان، اے جی سیر بڑا ڈاڈا لگ دے تھلے جا کے، اے جی سیر بھی جڑا دکھدا پہ ہے۔ ان کا حال دیکھنا، کچی زمین ہے، کچی زمین ہے، اور اس کے اوپر سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر موجود ہیں، اور سجدہ امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ ہماری طرح تو سجدے نہیں، وہ امام الانبیاء کا سجدہ ہے، وہ نبی کے یاروں کا سجدہ ہے، وہ نبی کے یاروں کا سجدہ ہے، اور پیشانی نیچے لگی ہوئی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بارش برستی اور کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، ان میں سے پانی نیچے گرتا اور زمین پہ کیچڑ ہو جاتا، پر پھر بھی ان کی پیشانیاں رب کے سامنے ٹکی ہوئی ہیں۔ ایسے تو نہیں میرے رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہن جیڑا نتھو خیرا اٹھ دے صحابہ اتے انگلی چک دے، شکل تک اپنی، تو کنہ دے بارے گل پیا کرنے؟ جنہ دے بارے رب نے اس قرآن اچ آکھیا ہے لوگو میں نبی دیا یاراں نال راضی ہاں۔ نبی دے یار میرے نال راضی نے، کیوں؟ سجدوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، کیچڑ لگے ہوئے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، پسینے آئے ہوئے ہیں، پر پھر بھی نبی کا قرآن سن رہے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں، عشق اسے کہتے ہیں، پھر بھی وہ سن رہے ہیں۔ تیسری رات آئی، آپ نے رات پوری قیام کیا، قرآن پڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں صبح ہم دوڑ کے گھر گئے، ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہیں سحری جاتی نہ رہے۔
پوری رات کیا۔ چوتھے دن اور بھی لوگ آ گئے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، باہر بھی لوگ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، اور باہر والے انتظار کر رہے ہیں کب امام الانبیاء آئے اور کب قرآن شروع ہو، کب قرآن کے جام ہم بھر بھر کے پیئیں، اس اشتیاق میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے، آدھی رات گزر گئی ہے، رات کا تیسرا حصہ بھی گزر گیا ہے۔ بعض صحابہ نے تو یہ آوازیں بھی دیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آرام کر رہے ہوں، تھک گئے ہوں، تو چلو آواز دیتے ہیں، کانوں میں پڑ جائے گی، آپ آ جائیں گے۔ آ کے کرنا کیا ہے؟ قرآن والے نے قرآن سنانا ہے اور سننے والوں نے قرآن سننا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب فجر کی نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں، آ کے نماز پڑھائی ہے۔ پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے، تم سمجھ رہے ہو شاید کہ میں بھول گیا ہوں، میں بھی بڑے انتظار میں تھا، اٹھوں جاؤں قرآن پڑھوں، اٹھنا چاہتا تھا، پر مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی آج اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلا، قیام کیا، قرآن پڑھا، تو مجھے سمجھ آ جا رہی ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، میری حس یہ کہہ رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں لوگوں کے اوپر تراویح سارا سال فرض نہ ہو جائے۔ روزانہ تراویح پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے میں بیٹھا رہا کیونکہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند آئی ہے، اس لیے میں ڈر رہا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے، اور میں نکلا نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ اے نہیں کہ تراویح پڑھنی کوئی نہیں، تراویح دی فرضیت کے اے مستقل پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے کیونکہ امت کا ڈر تھا، امت نال محبت سی نا، اے بچارے 5 نمازاں بڑیاں اوکھیاں پڑھ دینے، کدھرے تراویح سارا سال فرض ہو گئی تو پھر بنے گا کی؟ اس لیے امت کا خیال، اور امت کو اتنا بھی خیال نہیں کہ رمضان میں تراویح پڑھ لیں۔ ہمارے لیے نبی نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، ہم یہ کر لیں۔ اس لیے قرآن مجید یہ رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے، اور میرے رب نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے، اور قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو شرک میں ڈوبا ہے،
جو کفر میں ڈوبا ہے، جو بدعات میں ڈوبا ہے، جو رسومات میں ڈوبا ہے، جو خلاف شرع کاموں میں ڈوبا ہے، جو حرام اور حلال کی تمیز کو کھو بیٹھا ہے، اس کو دعوت ہے آ قرآن پڑھ، قرآن تیری زندگی کو پھیر دے گی، قرآن تیری زندگی کو اس میں انقلاب پیدا کر دے گا، کیونکہ میرے رب نے اسے ہدایت بنایا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن کیا ہوا جی؟ ہدایت ہوا، اور اس میں کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں۔ اب دلائل بیان کرنے لگوں تو پھر ٹائم ادھر جا رہا ہے، کام اور بڑھ جائے گا، بس جھلک دکھا دیتا ہوں اس میں قرآن نے کیسے دلائل دیے ہیں۔ میرے رب نے کہا، دلائل کو پیش کیا تو میرے رب نے کہا او بندے دیکھ تو صحیح نا، میں رب وہ ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ او ایک کاریگر تو دکھاؤ، اور پوری کائنات میں سب کو چیلنج ہے، کوئی کاریگر تو دکھاؤ نا جو پانی کے اوپر نقشے بنانے والا ہو، کوئی کاریگر تو دکھاؤ جو اندھیروں میں نقشے بنانے والا ہو، کوئی کاریگر تو دکھاؤ جو بغیر اسباب کے بنانے والا ہو۔ یہاں تو کاریگر کہتے ہیں لائٹاں بھی بالو فل ہیں تے مینوں اے چیزاں چاہی دیاں نے، میں پھر اپنا نمونہ وکھانا ہے، تے پھر ادھر تو بھی کوئی وڈا کاریگر آ ہی جاندا ہے جڑا کہندا ہے اے بھائی تیری نوک صحیح نہیں، اے تیری تار صحیح نہیں، اے تیرا گنیاں ٹھیک نہیں ہوں، پھر وہ آ جاتا ہے بتاتا ہے اسے میں رب نے کاریگری کی ہے، اندھیروں میں کی ہے، پانی پہ کی ہے، اور نقشہ بنایا ہے، ایسا نقشہ بنایا پانی پہ میں نے بنائی پیدا کر دی۔ ہون ڈاکٹر قطرے بھی پا لین تے زور بھی لا لین جو کر لین، اکھاں ہیں نے واپس نہیں لے آ سکتے۔ میں رب نے کیا کیا؟ پانی میں نے بنائی دے دی ہوئی ہے، سمات دے دی ہوئی ہے، میں نے رب نے شعور اور فہم دے دیا ہوا ہے، یہ کام کوئی اور نہیں کرنے والا، لا الہ الا ہو۔ لوگو جو ایسا کاریگر ہے، جو ایسا بنانے والا ہے، سجدے بھی اسی کے، قیام بھی اسی کے، طواف بھی اسی کے، نظر و نیاز بھی اسی کی، منت منوتی بھی اسی کی، چڑھاوے بھی اسی کے، اور جھکنا بھی اسی کے سامنے، اور مانگنا بھی اسی سے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ بینات
मिनल हुदा। ये मैंने नमूना रखा है, कुरान की सैर तो बाकी है। फरमाया अब जरा रमजान में रोजा भी तो है ना, जरा वो भी तो सुन लो। फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जो भी तुम में मौजूद हो रमजान का महीना पाले, उसे चाहिए फलयसुम हो, फिदिये नाल ना टकरांदा रवे हैं। जरा कोई थोड़ी जी गल हो गई है, पसीना आ गया, लो जी फिदिया दे दो, लो जी लाती दर्द पै गई, ला दो फिदिया। ओ की कर लिया जे, फिदिये नूं क्यों मजाक बना लिया जे? ओए फिदिया होंदा है बहालत मजबूरी। ए छोटियां मोटियां सट्टां मट्टां गल्लां बातां इन्हां नूं बर्दाश्त कर लो। याद रखो जिन्नी तकलीफ ज्यादा होंदी है उन्ना अजर भी वध जांदा जी। सर्दियां दियां नमाज़ां ते गर्मियां दियां नमाज़ां दा फर्क है। सर्दियां विच बिस्तर छड्डण नूं, लेफ छड्डण नूं दिल नहीं करदा, ते ठंडे पानी नाल वुजू करन नूं दिल नहीं करदा, ते जे कर भी लईए तत्ते नाल भी कर लईए ते खलोण नूं दिल नहीं करदा, पाला लगदा है। ते फिर बंदा खलोंदा है, ओदा अजर अल्लाह दुगना कर देंदा है। ए छोटी मोटी बीमारी होवे चल जाओ, कोई पता नहीं शायद दोबारा रमज़ान जिंदगी च नसीब होवे कि ना। जेड़ा वक्त मिल गया उन्होंने गनीमत जान लो। फरमाया हाँ हुक्म तो यही है, रोजा रखना है। कहाँ किसको रुखसत है? मन काना मरीजन अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जो मरीज हो, बीमार हो, उसे पता है मेरी बीमारी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं रब ने उसे रुखसत दे दी हुई है। औ अला सफरिन की होवे, ऐ नहीं उठ के वजीराबाद जाना तो मुसाफर बना पिया, गुजराले जाना तो मुसाफर बना पिया। शरी सफ़र होना चाहिए। एक तरफ का सफ़र 78 या 72 किलोमीटर कम अज कम होना चाहिए वे, और 15 दिन तू कम कम होवे। ऐ वे शरी मुसाफिर इनू कहते ने। ऐ नहीं बस जेड़ा उठिया हुण मैं चलां जी लाले मूसे ते लो जी मुसाफिर बन गया जी, बन के टुर पिया ना। मुसाफिर हो उससे भी इजाज़त है, पर इजाज़त वक्ती है। अल्लाह ताला आर्जी रिलीफ दे रहे हैं, पर कह क्या रहे हैं? फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जब दूसरे दिन आएंगे तो जितने रोजे छूटे हैं वो दोबारा रखने हैं, इसकी माफ़ी कोई नहीं है। मेरे मौला ये मामला क्या है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। ओए रब बड़ा मेहरबान है, तुहाडे दल आसानियां दे इरादे करदा है। चाहता ते आदा जिन्नी जिंदगी है ये रोजे रखने नहीं। मैं तो तुसी बोल सकते सा ना, या रब आखदा नहीं 1 साल छड़ के ते 1 साल दे रोजे रखने नहीं। पर रब ने की कीता है? आख्या मखसूस दिन ने भाई 29 या 30 ये ही रोजे रखने ने, ये आसानी कर दी है। तो मैं एदा एक खुलासा कढ़ना होना आखना, कदे कदे पंजाबी च आखना, ये शुक्र करो रब दा कि रब ने रोजे रख दिते ने। ये अंदर दी भी सफाई होंदी है ते रूह दी भी सफाई होंदी है। ते जे ये रोजे ना होंदे, रोजाना पटाके वजने सन, लाशां है फैल फैल के तक टुट जनियां सन, ते रोजाना धमाके होने सन। भाई फट एक फट गया जे, दूसरा फट गया जे। ये की है? ये रब ने सफाई का निज़ाम रख देते है, सफाई कर देती, बिल्कुल साफ शफाफ कर देते है। और फरमाया वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं करते। तुम्हें क्या चाहिए? वाली तुकमिलुल इद्दा, गिनती नू की करना जे है। हाँ विचू डंडी ना मारियो,
پچھو کا چپانا مار دے پھریو کہ ایک چھاڑ گیا تے ایک رکھ دیتے آ ادھا رکھ لے چڑی روزہ تے ادھا جی ہون فلانا ایک کام نہ کریو پورے روزے رکھیو تے اے روزے رکھن دا مقصد کی ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس لیے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو تمہیں ہدایت اس نے دے دی ہے تمہیں راہ بتا دیا ہے تمہیں رمضان کا طریقہ بتا دیا ہے تمہیں قرآن کا سلیقہ بتا دیا ہے تمہیں ہدایت کے فرامین سنا دیے ہیں اس لیے رب کی بڑائی کیا ہے اللہ اکبر یہ رب کی بڑائی ہے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ایک کام میں تاں کیتے ہے کہ تسی شکر گزار بن جاؤ نا میرے شکر کرو اے ویکھو میں تنوں اینج تعبیر کرنا بھوکھاں کڈنے ہیں نا روزہ رکھے ہے شام دے وقت اگے کی آ جاندے ہیں طرح طرح دے میوے تے وہ پورا سال نہیں جے آندے اسی رج رج کھانے ہیں پورا سال تے او بہاراں نہیں ہوندیاں جڑیاں بہاراں رمضان دیاں ہوندیاں نے تے اگے پیچھے منت ترلے بھی ماری دینے حکومت وقت دے سمجھ گئے ہو نا جڑی کار دی حکومت ہے ادھر ترلے بھی ماری دینے ٹائم تے روٹی دیو وہ آندھی ٹائم تے عبادت ہوندی روٹی نہیں لبدی اے نہیں آخنا تے پر رمضان جی کی ہوندہ ہے ٹائم تے بھی تے پہلوں بھی تے ادھروں مغرب دا وقت آیا تاد تواڈے سامنے موجود نے تے پھر سارے کٹھے بہ گئے نے اے ویکھو کنیاں برکتاں نے پہلے ہر بندے دا منہ علیحدہ علیحدہ وے آج کی یہ سارے کی ہو گئے نے اکٹھے ہو گئے نے اے کیے لعلکم تشکرون تاکہ رب دے کی ادا کرو شکر ادا کرو اللہ سانو شاکر بندہ بنا دے قرآن دے اتے اللہ سانو صحیح ثابت قدم رکھے اور قرآن نہ سانو دوستیاں نصیب فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین